تھی، قوت تھی، عوام الناس کے جتھے ہمراہ تھے، نظریہ کچھ بھی تھا، لیکن جس لمحے میں حق نواز نے آپ کے حقوق کی آواز بلند کی ہے وہ تنہا تھا۔ حق نواز نے آپ کے حقوق کی آواز بلند کی ہے، وسائل نہیں تھے، حق نواز نے آپ کے حقوق کی وہ آواز بلند کی ہے، طاقت مقابل تھی۔ میں آج اس گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر رب کو حاضر ناظر جان کر، آپ کو گواہ بنا کر، جنگ کی اس دھرتی پر اس چرچی گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہو کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے حقوق کی جنگ کے لیے ہر طاقت سے ٹکرا جاؤں گا۔ حضرت مولانا پیر مسرور نواز جنگوی، حضرت مولانا پیر مسرور نواز جنگوی۔ وہ سبق ہم بھولے نہیں ہیں، وہ سبق ہم بھولے نہیں ہیں۔ وہ عظیم خاتون کہ سلطانہ تقدیس حرم پہ کرے ایثار، سلطانہ تقدیس حرم پہ کرے ایثار، اسلام کی سطروں میں دبکتا ہوا کردار، ہر دور کی عصمت کے لیے، ہر دور کی عصمت کے لیے نقطہ معیار، تجھ سے رخ دین کی صباحت میری امی، تجھ سے رخ دین کی صباحت میری امی، تم مصحف ناطق کی وضاحت میری امی، تم مصحف ناطق کی وضاحت میری امی، تفسیر حیات تیری فصاحت میری امی، تفسیر حیات تیری فصاحت میری امی، اور اس واسطے مستقبل کی تصویر بنی ہے، اس واسطے مستقبل کی تصویر بنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس شعر پر غور کیجئے گا کہ اس واسطے مستقبل کی تصویر بنی ہے کہ بدر کے سر پر تیری چادر جو تنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے مستقبل کی تصویر بنی ہے کہ بدر کے سر پر تیری چادر جو تنی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ جس کا نام لیتے لیتے حق نواز نے جان آفری کے سپرد کر دی، وہ کہتے ہیں نا کہ یوں ہی خفا ہو ہم نے تو میخانے کا پتا، یوں ہی خفا ہو ہم نے تو میخانے کا پتا، ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے۔ سبحان اللہ۔ تم یوں ہی خفا ہو گئے، ہم نے تو دیکھا کہ آواز لگی مشن حق نواز پڑھیں، ہم نے تو منزل ہی پوچھی ہے نا، خفا کیوں ہو گئے؟ ہم نے تو میخانے کا پتا ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے، ہر ایک نے کہا کہ ہم منزل کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم تو راستہ ہی پوچھتے رہ گئے نا، راستہ ہی پوچھتے رہ گئے۔ کیوں ہم جنگ کے حقوق کی جنگ نہ لڑیں؟ کس لیے نہ لڑیں؟ کس وجہ سے نہ لڑیں؟ ایک شخص میرے پاس آیا، اس کا نام اجمل ہے، یہیں قریب کی بستی کا ایک فرد ہے۔ اس نے آ کر مجھ سے کہا اس کے پاس دو چیزیں تھیں، دونوں کو اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ایک طرف اس کا 3 سالہ لخت جگر تھا، دوسری طرف فریم میں بنی ہوئی ایک تصویر تھی، دونوں کو اس نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ سینے سے چمٹا کر میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میرا یہ لخت جگر میرے گھر کے قریب کھلے ہوئے گٹر میں گر گیا، 2022 کی بات کر رہا ہوں، تعمیر و ترقی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اجڑے ہوئے جنگ کی داستان بیان کر رہا ہوں۔ وہ آ کے کہتا ہے یہ میرا معصوم بچہ گٹر میں گرا ہے، ایک شخص نے اچانک دیکھا، اس نے اندر ہاتھ ڈالا ہے، مکمل ڈوب چکا تھا، اس کے سر سے اس کا ہاتھ لگا ہے، اس نے بالوں سے پکڑ کر اسے باہر نکالا ہے۔ شاید کوئی عمل اچھا تھا، رب نے میرے اس لخت جگر کو زندگی دے دی، یہ بچ گئے ہے۔ میں آج آپ کے پاس التماس لے کر آیا ہوں
کہ جب کبھی اللہ آپ کو نعمت سے نوازتا ہے، میری آپ سے التماس ہے میرا یہ کٹر ضرور بنوائیے گا۔ اور ساتھ میں اس نے مجھے فریم شدہ تصویر اس لمحے تک اس نے اپنے سینے سے جدا نہیں کی تھی، اس وقت جب وہ یہ بات کر رہا تھا مجھے وہ تصویر جدا کر کے دکھاتے ہوئے کہتے ہیں تجھے اس تصویر کا واسطہ ہے، جانتے ہو وہ تصویر کس کی تھی؟ نہیں جانتے، میں آپ کو بتلاتا ہوں وہ تصویر اس مرد خور کی تھی جس نے میرے اور آپ کے حقوق کی جنگ لڑی ہے، وہ تصویر اس عظیم انسان کی تھی جو عظمت اصحاب رسول کے لیے قربان ہوا ہے، وہ تصویر اس عظیم شخصیت کی تھی جس نے امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے جان آفری کے سپرد کی ہے، وہ تصویر اس عظیم فرد کی تھی جس نے جنگ کے حقوق کی جد و جہد کے لیے سیاست کا آغاز کیا تھا۔ سیاست کا آغاز اس لیے نہیں کیا تھا لوٹ مار مچائی جائے، اس لیے نہیں کیا تھا اسلام کا سودا